ان کو پھر اچھا ڈائس ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے میں تمام ممبران کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی لیکچر سیریز کے 44ویں لیکچر کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ سارے دوستوں سے پچھلے لیکچرز میں بھی بات ہوئی ہے, ان لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ وکلا کی ٹریننگ اور ایسے اسکلس جو کہ آپ کے پروفیشن کے لیے اسینشیلس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان پر لیکچرز دیے جائیں. ٹرائل میں اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے تو مقدموں کے اندر ٹرائلس کے اندر اگر آپ انگلینڈ کے اندر خاص طور پہ دیکھیں تو آپ کا طریقہ سچ تک پہنچنے کے لیے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کا کہا جاتا ہے کہ آپ کے وٹنس اگر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں جو اس نے اپنا اسٹانس لیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے کراس ایگزامن کریں گے اور سچ تک آپ کس طریقے سے پہنچیں گے, اپنا کلائنٹ کا کیس کس طریقے سے آپ اسٹیبلش کریں گے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جس طریقے سے ٹرائل کا کام ڈکلائن ہوا یہ اسکل بھی جاتا رہا ہے, تو اس لیے ہم نے یہ فیل کیا کہ ایک لیڈنگ پریکٹیشنر کو ایسے ٹاپک کے اوپر لا کر خاص طور پر ینگسٹرس کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے دی لاسٹ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن. ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ارشاد احمد چیمہ صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, 36 سال کی ایکچولی پریکٹس ہے چیمہ صاحب کی, 26 سال سے لیڈنگ ٹیچر بھی ہیں, مختلف یونیورسٹیز کالجز کے اندر لاء کے اوپر پڑھاتے بھی رہے ہیں, سول اور اس سے زیادہ لاہور بار ایسوسیشن کے لیے امپورٹنٹ چیز ایکسلنٹ پریکٹیشنر بھی ہیں, سول اور کرمنل دونوں سائڈ کے اوپر ٹرائل کا بے شمار کام کیا ہے, تو اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر اپنی نالج کی بیس کے اوپر بہترین ٹیچر اور پریکٹیشنر کا حسین انتظار ہے. ارشاد احمد چیمہ صاحب جی, ویلکم یو ٹو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا مشکور ہوں سیکرٹری صاحب کا اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ انہوں نے یہ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا. یہ ہماری آپس کی ڈسکشن ہے, لرننگ ہے, اور لرننگ پروسیس اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے مختلف موضوعات پہ باتیں کی جائیں, مختلف لیگل آسپیکٹس جو ہیں ان کو کھولا جائے تو وہ کیا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے جو مجھے دیا گیا ہے آپ کے لیے شیئر کرنے کے لیے وہ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے. اب ٹرائل ایڈوکیسی میں جو لوگ کرمنل ٹرائل کرتے ہیں یا سول ٹرائل کرتے ہیں اس میں پریکٹس تو وہی ہے جو ٹرائل کی پریکٹس ہے, تو اس میں سب سے جو مین اہم چیز ہے امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از دا کراس ایگزامینیشن. اگر کسی کو آرٹ آف کراس ایگزامینیشن آتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے کیس کو جیت جاتا ہے, وہ ون کر جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لیاقت سے, اپنی قابلیت سے, اپنی ذہانت سے میں نے یہ سوال کرنے اور گواہ جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے جھوٹے, تو میں کیس کو ہے وہ کامیاب ہو دوں گا. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے کراس ایگزامینیشن. تو اس کا آرٹ جو ہے اگر کسی کے پاس ہے تو یہ تو سکسیزفل ہے. تو میرا تو جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر سب سے مشکل کام ایڈوکیسی ٹرائل ایڈوکیسی میں ہے تو آرٹ آف کراس ایگزامینیشن. چیمہ صاحب یہ کراس ایگزامینیشن ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں. اب کراس ایگزامینیشن اب اگر آپ قانون شہادت کو آرٹیکل 132 پڑھیں تو اس میں ایویڈنس میں 3 ایگزامینیشن ہیں وٹنس کے, اور ہمیشہ 3 ایگزامینیشن ہوتے ہیں وٹنس کے. ایک ایگزامینیشن تو حالات کے مطابق ہوتا ہے, لیکن 2 ایگزامینیشن جو ہے نا ان کا ہونا ہر وٹنس کا ضروری ہوتا ہے. پہلا ایگزامینیشن چیف ہے. وہ ایگزامینیشن چیف سے مراد یہ ہے کہ جو پارٹی کسی گواہ کو پیش کرنا چاہتی ہے جو خود اس کا ایگزامینیشن کرتی ہے اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں. یعنی اس نے جو بیان اسٹیٹمنٹ اس سے کروانی ہے اس کو ایگزامینیشن چیف کہیں گے. اور اس کے بعد ایڈورس پارٹی اگر چاہتی ہے اس پہ کراس کرنا یعنی اس کا ایگزامینیشن کرنا تو پھر وہ اس کو کراس کی شکل میں کرنا ہے, اس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامینیشن ہے جس کو ری ایگزامینیشن کہتے ہیں. بعض بات جو پارٹی گواہ پیش کرتی ہے اس کا اپنا گواہ اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے جاتا ہے, وہ اسٹائل ہو جاتا ہے, وہ ملا ہوا دوسری پارٹی سے, یا اس کا یا وہ بالکل سچا ہے وہ سچی بات کرنا چاہتا ہے
لیکن وہ اس نے کہا کہ میں نے تو حکومت دیکھا نہیں ہے 161 کی اسٹیٹمنٹ میں تو ریکارڈ نہیں کروائی, پولیس نے خود ہی ریکارڈ کر لی تھی. تو اس صورت میں جو پارٹی اس کو پیش کر رہی ہے وہ کورٹ سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ری ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو, یعنی وہ کراس کی شکل میں وہ کراس ایگزامینیشن کی شکل میں اس کا ایگزامینیشن کریں گے. تو 3 ایگزامینیشن ہے, فرسٹلی ایگزامینیشن چیف, سیکنڈ کراس ایگزامینیشن اور تھرڈ ری ایگزامینیشن. آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ کراس ایگزامینیشن کے سلسلے میں کریں گے, کیونکہ کراس ایگزامینیشن کا مقصد جو ہے نا ٹو گیٹ ٹروتھ فرام دی ماؤتھ آف دی وٹنس آف دی ادر پارٹی, یعنی اس سے ڈگ کرنا, کھودنا, کچھ لینا اس سے. یعنی کراس ایگزامینر جو ہے اس کی قابلیت یہی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کے گواہ کے منہ سے اپنی فیور میں کچھ چیز لے, وہ اس کو جو اصل میں ہوتا ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے آج کل جو ہمارا رواج ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پرانی فلاسفی تھی نا کہ کراس ایگزامینیشن سے جو جھوٹ اور سچ وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے, باہر نکل آتا ہے, وہ آج کل تھوڑا سا معلوم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کہ گواہان کو ٹیوٹر کیا جاتا ہے, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 2-3 دن گواہ کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو پھر کراس کے سوالات بھی بتائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اب اتنا گواہ ٹرین جو ہے اس سے پھر بھی اگر کوئی وکیل صاحب اپنی مہارت سے اور اپنے تجربے سے اور اپنی ذہانت سے کوئی چیز لے لیں تو وہ وکیل صاحب جو ہے وہ قابل ان کی ستائش ہیں اور وہ بہت اچھے وکیل ہیں, بہت اچھے کراس ایگزامینر ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کراس ایگزامینر کی بنیاد پہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کروا سکتے ہیں, اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس سے سچ اگلوا سکتے ہیں, اپنی فیور میں کوئی چیز لے لیتے ہیں تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز یور سکسیس. تو کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ایک رائٹ ہے, یعنی کسی بھی پارٹی کو کراس ایگزامینیشن سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اور آج کل جو آرٹیکل 10 ہے اے ہے فیئر ٹرائل, تو جو کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی ادروائز بھی, اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہر ملزم کو اس کو کونسل پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے. کیوں یہ رائٹ دیا گیا, فنڈامنٹل رائٹ اس کو بنا دیا گیا ہے, اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا ڈیفینس سے, اور اس طرح کا کونسل اس کو چاہیے جس کا وہ چوائس کرے, جس کی مرضی سے وہ کہتا ہے میں فلان وکیل کرنا چاہتا ہوں, یہ نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ اس کو وکیل نہیں کر سکتے. تو اس کو وکیل مہیا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. مقصد اس کے پیچھے کیا, واٹ از دا فلاسفی, واٹ از دا ریزن, واٹ از دا آبجیکٹ, کہ اس کو ڈیفینس مہیا کیا جائے. اور ڈیفینس کس شکل میں آئے گا, اگر وہ پراسیکیوشن کے گواہان پہ پراپر بہتر طور پہ کراس ایگزامن کروا سکے گا تو دین وہ سزا سے بچ سکے گا. اور کراس ایگزامن کرنے والا کون ہونا چاہیے, وہ شخص جو ایکسپیرینسڈ ہو, جس کا تجربہ ہو, جس کو پتا ہو کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک فیئر ٹرائل کی بھی ایک شکل ہے کراس ایگزامینیشن, اور کسی کو بھی کراس ایگزامینیشن کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا, اس کو موقع دیا جانا چاہیے, ہر صورت میں دیا جانا چاہیے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر وہ نہیں وکیل پیش کر سکا یا اس نے خود کراس ایگزامن نہیں کیا تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کورٹ ٹو پوٹ سو مینی کوسچن ان دی شیپ آف کراس ایگزامینیشن آن دی وٹنس. یعنی کراس ایگزامن لازم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا انجن ہے, لیگل انجن ہے, جو جھوٹ اور سچ میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے یا یہ بات سچی ہے. اس سے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا اگر ججمنٹس آف سپیریئر کورٹس کی, تو اس میں بعض یہ لکھا ہوتا ہے کہ لرنڈ کونسل ہیز کنڈکٹڈ دا لینتھی کراس ایگزامینیشن آن دا وٹنس بٹ ہی ہیز ٹیکن نتھنگ فرام دی ماؤتھ آف دا وٹنس ان فیور. یہ کرائٹیریا رکھنے کا فالسٹی اور ٹروتھ کو کہ جھوٹا جھوٹ اور سچ دیکھنے کا یہ ایک انداز ہے, طریقہ کار ہے. اور ہمیشہ اگر آپ کوشش کریں نا, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جس طرح کراس ایگزامینیشن کرنا چاہیے نا, وہ میں بتا دوں کس طرح کرنا چاہیے, آرٹ کیا آرٹ ہے اس کا, اس طرح اگر آپ کراس ایگزامینیشن کریں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی فیور میں ضرور لے سکتے ہیں گواہ سے, چاہے وہ کتنا ہی خلاف ہو, چاہے اس کو کتنے پڑھایا گیا ہو. لیکن اس میں بات قسمتی یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی. یعنی جو آرٹ آف کراس ایگزامینیشن میں فرسٹ تھنگ ہے نا, وہ ہے پریپریشن آف دی کیس. یعنی ہم نے فائل پڑھی نہیں ہوتی,
ہم نے 161 کی اسٹیٹمنٹ کو نہیں پڑھا ہوتا, ہم نے 154 کی اسٹیٹمنٹ کو نہیں پڑھا ہوتا, ہم نے ریکوری نیوز کو نہیں دیکھا ہوتا, ہم نے انویسٹیگیشن آفیسر کی جو رائے ہے 163 کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی غور سے دیکھا ہوتا, میڈیکل ایویڈنس کو نہیں پڑھا ہوتا. تو اگر ہم سارے آسپیکٹ کی طرف توجہ کریں اور تیاری کر کے اور کیس پورا ہمارے ذہن میں ہو اور ہم نے پڑھا ہو اور اس کو دیکھا ہو, تو میں نہیں کہتا کہ گواہ جو ہے وہ ہماری سے بچ کے چلا جائے اور ہمیں کچھ دے کر نہ جائے. لیکن بد قسم کی یہ آج کل کہ فائل ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم نے پڑھی نہیں ہوتی, اسی طرح گواہ آتا ہے, ہم شروع ہو جاتے ہیں اور انریلیونٹ کوشچن ہم پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا. تو پہلا جو آرٹ میں جو فرسٹ تھنگ ہے, ٹو ہیو اے گڈ کلاس ایگزامنر, ٹو بیکم اے گڈ کلاس ایگزامنر, یو ہیو ٹو پرپیئر یور کیس ان گڈ وے پراپر. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کلاس ایگزامن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں فائل نہیں ہے, آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے, آپ نے غور نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ کو اس کو کلاس ایگزامن نہیں کرنا چاہیے. تو فرسٹ دی آرٹ ون تھنگ دی مین امپورٹنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو پرپیئر یور کیس پراپر. ایک پہلی بات ہوئی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کیس پراپرلی تیار کر لیا تو پھر بعض ہم نے کلاس ایگزامنر دیکھے ہیں کہ جو جاتے ہیں کورٹ میں اور وہ ایسا نظر آتے ہیں کہ وہ گواہ کے دشمن ہیں, یعنی وہ ایک اینیمی ہے دونوں, گواہ اور وکیل صاحب دونوں آپس میں. ہونا یہ چاہیے, فلاسفی یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو سمائلنگ فیس دیں گواہ, اس کو محسوس ہو کہ یہ بندہ ایسا نہیں کہ میرا, یعنی جب آپ کو اس کو پتا ہوگا کہ آپ میرے مخالف ہیں تو پھر بالکل وہ اسٹرانگ ہو جائے گا, وہ نرم نہیں ہوگا. وہ پھر اگر کوئی بات آپ پوچھیں گے تو اس کے بارے میں وہ سخت جواب دے گا, یہ جواب نہیں دے گا کہ آپ کی بات کو مان جائے کسی طریقے سے, کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ میرے مخالف ہے اور اس نے جو بھی بات پوچھنی ہے میں اس کا جواب ایسے دینا ہے کہ جس طرح اس کی کسی بات کو میں نے تسلیم نہیں کرنا. تو یہ ایکسپیرئنس لوگ یہ کہتے ہیں, بلکہ جو کراس ایگزامن کا جو طریقہ کار ہے اس میں فرسٹ چیز یہ ہے کہ گواہ کو آپ ایسا محسوس کروائیں کہ یو آر دا فرینڈ آف دا وٹنس, یو آر ناٹ دا اینیمی, اور اس کو سمائلنگ فیس دیں, اس کو پیار سے اس کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ ہارڈ نہ ہو, اس کے ساتھ سختی نہ برتیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ کئی وکیل صاحب جو ہیں وہ جاتے گواہ سے لڑ پڑتے ہیں, خاص طور پہ پولیس کا جو گواہ ہوتا ہے نا, تھانے دار, ہمیں ان سے قدرتی نفرت ہوتی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ بڑا ہارش ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نے تفتیش میں کو بات ہماری فکر میں کہیں بھی ہو یا اس کو پتا بھی ہو, تو پھر اس بنیاد پہ وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے اچھا نہیں سمجھتا یا میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے اور ہم اس سے کچھ نہیں لے سکتے. تو جو مین چیز ہے وہ یہ ہے, یو ہیو ٹو کنڈکٹ ود دا وٹنس ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن, اس کے ساتھ سمائلنگ فیس سے پیش آئیں اور اس کے اوپر پوری نظر رکھیں. بلکہ کراس ایگزامینیشن کے جو ایتھکس ہیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ گواہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ایسے دونوں کراس ایگزامینیشن. واہ کیوں منع کیا گیا؟ کہ اس سے یہ محسوس ہوگا گواہ کو کہ آپ تو میرے ساتھ ہیں, میرے اپنے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی خبر میں جواب دے دیں. تو اس طرح پارٹی جو ہے وہ منع کر دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں یا دوسری پارٹی اقرار کر دیتی ہے. تو یہ اس طرح کا دوبارہ جو بھی صورتحال ہو آپ کو شو کرنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے, ہم ایک ہی ہیں, آپ اور ہم دونوں انصاف کے لیے ہیں. آپ نے جو بات صحیح ہے وہ کرنی ہے, جو غلط ہے وہ نہ کریں, جو صحیح ہے وہ تو کریں, وہ تو بتائیں. تو اس طرح آپ کا دوسرا جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دا وٹنس ہے دیٹ از ویری گڈ اور سمائلنگ ہونا چاہیے. اور یو ہیو ٹو یور آئیز آن دی کنڈکٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا وٹنس کو کس طرح پہلے آپ کو جج کرنا پڑے گا. بعض گواہ گرم مزاج ہوتے ہیں, بعض گواہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو سائیکالوجیکلی یو ہیو ٹو سی دی نیچر آف دا وٹنس, تب آپ اچھے کراس ایگزامنر ہوں گے. کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس گواہ کا طریقہ کار کیا ہے, جاتے پتہ چل دیتا ہے. اگر وہ جذباتی آدمی ہے تو پھر اچھے اور طریقے سے اس سے بات کرنا پڑے گی. اگر وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے تو پھر اور طریقے سے بات کی, اس کے مزاج کو دیکھنا پڑے گا, اس کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کراس ایگزامنر کا کہ ہم اس کو نفسیاتی طور پر اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا شخص ہے اور یہ کیسے بات کرتا ہے, یہ کیسے میری بات کو تسلیم کرے گا, کیا طریقہ کار ہے.
دوسرا ہے کہ کراس ایگزامنر کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ. یعنی یہ نہیں کہ وہ خود ہی اس کا کانفیڈنٹ جو ہے وہ لوز ہوا ہے تو پھر وہ کس طرح اس سے وہ چیز لے گا, کس طرح اس میں اپنی جو ہے بات کو اس کو منوائے گا. تو کانفیڈنس تب آئے گا آپ میں جب آپ نے فائل کو پراپرلی اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے جو مین تھنگ کہ آپ کو کانفیڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو کنسرن لاگ ہے نا, مثلا اگر ڈاکٹر ہے اس پہ آپ کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیکل جو اسٹوڈنٹ سے دور ہونا چاہیے. یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلیکننگ کتنے فاصلے پہ آتی ہے, کس طرح کی یہ اگر خودکشی ہے یا مرڈر ہے تو اس میں یہ لیگیچر ہوتا ہے مار یہ کس طرح آتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا آپ کو میڈیکل کا پتا ہونا چاہیے. ہاں مختلف چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. اور اگر تب آپ ڈاکٹر پہ جب کریں گے نا وہ جا تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے گی. اور ایک بات اگر آپ کے ذہن میں اکلر اکاؤنٹ بھی ہے اور میڈیکل اکاؤنٹ بھی ہے دونوں ہیں اور آپ نے اس کا صحیح طور پہ مطالعہ کیا ہوگا تو پھر آپ اس میں جو کنفلکٹ ہے جو دونوں میں ضرور ہوتا ہے تھوڑا بہت کوئی نہ ایسا نقطہ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جو آپ اس سے لے سکتے ہیں تو وہ آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ میڈیکل جو اسٹوڈنٹ کو جانتے نہیں ہیں اور آپ نے اکلر اکاؤنٹ کے بارے میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ گواہ خان نے کیا کہا ہوا ہے, 161 کی اسٹیٹمنٹس آپ نے پڑھی نہیں ہوئی یا باقی جو گواہ جب بیان دے رہا تو اس وقت آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہ یہ کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. اس وقت بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا آتا ہے. تو یہ ضروری چیزیں اس میں پہلے اسٹارٹ کرتے ہوئے کہ آپ کو لا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ریکوری کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریکوری کو کون سے سوالات کر کے فیل قرار دینا ہے. یعنی یو ہیو ٹو نو واٹ از 103 CRPC کیا اس کی ضروریات ہیں, آپ کو اس کے بارے میں سارا علم ہونا چاہیے. تو اچھا کراس ایگزامنر وہ ہوگا جو فیکٹس کو اور لا کو بہتر طریقے سے سمجھتا اور اس کے کیس کے بارے میں اس کا پورا اثر ہوگا. تو پھر وہ جو بھی سوال کرے گا اس کا کوئی مقصد ہوگا. اب جو بھی سوال آپ کریں گے آپ اس کے پیچھے کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے. بھائی یو آر پٹنگ دس کوسچن, اس کے پیچھے مین چیز کیا ہے. اگر آپ موٹو کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کہ موٹو کیا تھا کس طرح میں نے یہ سوال کرتا تو پھر آپ اچھا سوال کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ اچھا لے لیں گے. لیکن اگر آپ نے فائل بھی پڑھی آپ نے دیکھے نہیں ہے تو پھر آپ بہتر طور پہ اس پہ کراس ایگزامن نہیں کر سکیں گے. ایک اور بڑی بات کراس ایگزامنر یہ کرتے ہیں کہ ایگزامینیشن چیز میں گواہ جو ہے وہ کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ضروری کہنا ہوتی ہے. یعنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے جس چیز کا بڑا مٹیریل ہوتی ہے اور دیٹ از ان اسٹیٹمنٹ تو وہ پتہ نہیں کئی وجوہات ہو جاتی ہے, وکیل صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے یا ادروائز وہ اس کو کہنا چھوڑ دیتا ہے. تو ہماری عادت پتہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز جو ہم نے چھوڑی ہے اس کو ضرور پوچھنا ہے کہ یہ ہوا تھا بھائی آپ کے سامنے کر یہ ہوا تھا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو چیز اس نے ہٹ کر دی ہے اٹ از ہز ڈیوٹی ٹو اسٹیٹ دیٹ تھنگ ان دا ایگزامینیشن چیف اینڈ ہی ہیز امیٹڈ دیٹ پرٹیکولر فیکٹ وائی آئی ہیو ٹو ٹیک دس کوسچن ٹو ہم ان دا کراس ایگزامینیشن. ہمارا یہ رواج آج کل پڑ گیا ہوا کہ ہم نے کراس ایگزامینیشن برائے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. یعنی یہ پتا چلے کہ وکیل صاحب نے جناب 2 گھنٹے جرا دیے 1 گھنٹہ جرا دیا بہت لمبے سوال پوچھے, بلکہ آج کل تک تو ہم اس لحاظ سے بڑے پریشان ہیں کہ چائے کا رنگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی چائے کا رنگ کیا ہے. یہ بھی کچھ سوال ہے. چائے کا رنگ تو جو رنگ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا. یہ بھی کراس ایگزامینیشن کی بات ہے کہ ہم چائے پی رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھے چائے کا رنگ بتا دیں کیا تھا. تو اس طرح کے سوال جو ہے نا جن کا کوئی مقصد نہیں بنتا ان کو نہیں پوچھنا چاہیے. تو بھی پوائنٹ سوال پوچھنے چاہیے اور جن کے پیچھے کوئی آپ کو کچھ حاصل ہو سکے وہ باتیں کرنی چاہیے. فضول باتیں کرنے سے ریلیونٹ بلکہ اسکولی جوڈیشری نے اس چیز کو ڈیپریکیٹ کیا ہے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وکیل صاحبان گرا کرتے 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 یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جو سوالات جن کا بالکل تعلق ہی نہیں کسی بات سے ریلیونٹ ہے ان کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور لمبی گرا کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے. لمبی گرا کا ہمیشہ بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی پوائنٹ اس سے لے لیا نا تو وہ ہماری اب اگلا سوال کر کے ہم وہ پوائنٹ جو دیا ہوگا نا اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں.
ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کی فیور میں کوئی بات آ گئی ہے پھر اس نقطے پہ یا اس پوائنٹ پہ یا اس فیکٹ پہ آپ فردر کوئی سوال نہ پوچھیں، اس کو دوسری طرف لے جائیں گواہ۔ اگر اس نے کچھ تسلیم کر لیا ہے، آپ کی بات کو مان لیا ہے، تو پھر آپ کو اس کو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ پھر سوال ہی تاکہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اب پہلے اس نے مان لیا، پھر ہمارے دوسرے سوال سے آپ نے دیکھا کہ تجربے کی بات ہے کہ عموماً وکیل صاحبان جو ہے نا اسی پوائنٹ پہ بار بار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پوائنٹ پہ کچھ چیز مل گئی ہے تو دین ریلنکوش دیٹ کراس ایگزامینیشن آن دیٹ پوائنٹ، پھر اور جو بات آپ نے پوچھنا اس کے بارے میں سوال شروع کریں، اس کو بالکل نہ دہرائیں، اس کو بالکل نہ چھیڑیں، بلکہ میں تو بعض بات یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نقطے پہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل گیا ہے تو پھر آپ کو کراس ایگزامینیشن فردر نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے یا آپ کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں بعد میں آیا تھا، تو بات تو بن گئی آپ کی۔ لیکن اگر آپ پھر آگے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو پیچھے جان دیا وہ غلط دیا ہے، تو پھر کیا بات بنی؟ پھر آپ اس بات کو آپ نے خود ہی نفی کروا دی اس سے سوال پوچھ کے، تو اس کا کوئی آپ کو جو فائدہ، جب آپ آرگومنٹس کریں گے تو پھر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ دونوں طرف سے بات آ جائے گی کہ پہلے اس نے یہ کہا اور اب اس نے یہ کہہ دیا، اس لیے کہ یہ کون سی بات سچی ہے کون سی جھوٹی ہے، تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو بار بار کویشچن نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ایک سوال آپ نے کر لیا ہے اور اس میں جواب آ گیا تو پھر اس کو دوبارہ، میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایگزامینیشن چیف میں آ گیا جی میں یہ کام کرتا ہوں، میری عمر کتنی ہے، میں وہاں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ کرتا ہوں، میرا فلاں رشتے دار ہے، میں نے یہ، اب چیف کی باتیں اس کو ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن میں نہیں پوچھنی ہے پھر دوبارہ۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ جو اس نے ایگزامینیشن چیف نے کیا کہ اس کو بار بار دوبارہ اس کو کنفرم کرواتے ہیں اس کی بات کو، اور اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں پوچھ کر کنفرم کروائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے فائدے میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے اس کو باقاعدہ ایکسپلین کروا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی ابھی اس نے صحیح طور پہ ایکسپلینیشن نہیں کی ہوتی، لیکن وکیل صاحبان گواہ میں گرا کر کے اس کو باقاعدہ اس سے ایکسپلین کروا لیتے ہیں بات کو، تو اس طرح بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے زیادہ، بار بار کویشچن نہیں کرنا چاہیے، ارریلیونٹ کویشچن سے بات رہنا چاہیے، جن کا کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے کویشچن کا پیچھے۔ دوسری بڑی بات کہ کسی بھی گواہ کو اس کی کریکٹر کے بارے میں اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریکٹر ریلیونٹ ہے تو آپ ضرور پوچھیں، وہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے، لیکن اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر آپ کریکٹر کے بارے میں سوال پوچھیں گے تو اس سے پھر مزید اس میں وہ اس کا جواب جو ہے وہ کسی اور طرح ہو جائے گا، جس سے بھی آپ کے اس کیس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ میں نے تو جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے گواہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھے انداز میں سوال ہو، اور ہمیشہ سوال جو ہے بامقصد پوچھنا چاہیے۔ بلا مقصد سوال پوچھنے سے نقصان ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کراس ایگزامینیشن کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چار باتیں تھیں بنیادی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں ایگزامینیشن چیف میں کوئی چیز آئی ہے اور یو ہیو ناٹ کویشچن دیٹ وین یو آر کراس ایگزامیننگ دا وٹنس، تو اس کا قانونی اثر کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کراس ایگزامن میں، آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا، مثلا ایک فیکٹس اس نے بتایا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہ اگر جاتا ہے پیٹرنٹی کا، تو اس میں کئی باتیں اس نے کی ہیں کہ اس وقت اس طرح سے یہ شجرا نسب ہے، یو ہیو ناٹ کویشچن دا ڈگری ٹیبل کہ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کویشچن کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس کو سجیشن کرنی ہے کہ یو آر ٹیلنگ اے لائی آن دس پرٹیکولر پوائنٹ، آپ اس پہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یو ہیو نو ریلیشن شپ ود دس فیملی، ہاؤ یو آر سیئنگ دس تھنگ۔ تو ایسی شکل میں آپ کو پرٹیکولر جو ایگزامینیشن چیف میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ پوائنٹ وائز آپ کو اس پہ جرا کرنی چاہیے۔
اگر آپ کسی بھی پرٹیکولر پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں جو فیکٹ جو مٹیریل ہے اور اس کو آپ کوشچن نہیں کرتے ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن دین اٹ ول بی ٹریٹڈ دیٹ یو ہیو ایڈمیٹڈ دیٹ پرٹیکولر فیکٹ ایز کریکٹ. تو جب آرگومنٹس آئیں گے تو اس میں یہ دوسرے کونسل صاحب یہ کہیں کہ جناب اس نے یہ فلاں پوائنٹ آیا تھا اس میں اس نے جرح نہیں کی تو لہٰذا یہ پوائنٹ انہوں نے تسلیم کر لیا اور یہ دیر آر سو مینی ججمنٹس آن دس پوائنٹ آف دا سپیریئر جوڈیشری کہ اگر 2 صفحے کا کراس ایگزامینیشن ہے اس میں ایگزامینیشن چیف ہے اس میں 3-4 فیکٹ اس نے بتائے. مطلب وہ صوبے کا کیس ہے وہ کہتے ہیں ہم نے طلبات پوری کی تھی فلاں جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں فلاں آیا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا وہاں پہ مدعی نے اعلان کیا تھا کہ میرا حق بنتا ہے میں شبہ کروں گا. اس کے بعد ہم نے طلب شہادت کا نوٹس دیا کچہری ہے فلاں جگہ پہ آئے اور اس کا رائٹ جو ہے یہ شریک کھاتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ شریک کھاتا نہیں ہیں تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ اس کو کوشچن ہی نہیں کرتے اس فیکٹ کو ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری پارٹی یہ کہے گی کہ جناب والا اس نے ایگزامینیشن چیف میں یہ فیکٹ آیا تھا اور دس از دا مٹیریل فیکٹ اور دس از دا ویری مچ ریلیونٹ فار دی پریمپشن سوٹ. تو انہوں نے اس کوشچن کو اس فیکٹ کو کراس نہیں کیا اس کو چیلنج نہیں کیا گوا کو یہ نہیں کہا کہ آپ شریک کھاتا نہیں ہے. تو لہٰذا دے ہیو ایڈمیٹڈ دس فیکٹ. یعنی جب ایگزامینیشن چیف ہوتا ہے تو مختلف فیکٹس کے بارے میں ایویڈنس آتی ہے تو مختلف فیکٹس میں جو معاملات آتے ہیں سب کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن. اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں غلط نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے بارے میں بل تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ لمیٹڈ نہیں ہے اس میں. آپ یہ نہیں کہ ایگزامینیشن چیف کے متعلق ہی آپ نے پوچھنا اس کے آگے نہیں جا سکتے. جیسا کہ ایگزامینیشن چیف جو ہے وہ آپ اکارڈنگ ٹو جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے 161 اس کے مطابق آپ کو بیان کروانا پڑے گا یا اکارڈنگ ٹو پلیس یو کانٹ گو بیانڈ دا پلیڈنگس. جب آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ مدعی کی کرانی ہے یا مطالعہ کی کرانی ہے تو جو اس نے جواب دینا موقف لیا وہی آپ نے کہہ مانا اس کو منہ سے جو اس کا دعویٰ وہی کروانا ہے آپ نے اور جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہی کروانی ہے جو 154 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہی کروانی ہے. اس کے باہر نہیں جا سکتے. اگر باہر جائیں گے تو پھر وہ کنٹراڈکشن جو ہے اس کے بارے میں کراس ایگزامینیشن میں دوسری پارٹی کو پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ بات تو کہی نہیں تھی پہلے آج یہ نئی بات کریں اور وہ امپروومنٹ کہلائے گی. دیوانی میں تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی بھی بات ایویڈنس میں اگر آپ کی پلیٹر کے بیان کوئی آ گئی ہے تو دیٹ کین ناٹ وہ پڑھی نہیں جائے گی اس کو کوئی بندہ غور نہیں کرے گا. اور جو غور کری ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے مطابق آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ نے پہلے دی تھی پولیس کے سامنے تو وہ امپروومنٹ کہلائے گی تو وہ بھی آپ کے خلاف میٹر جائے گا. تو اس طرح آپ کو جب آپ نے لیکن کراس ایگزامینیشن میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ. یہ نہیں کہ آپ جس کا کوئی تلے کی توقع نہیں بنتا اس بات سے تو آپ اس طرح کے کوشچن میں شروع کر دیں اور وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اس کا کوئی پڑھے نہیں جائیں گے وہ دیکھے نہیں جائیں گے. تو اس کو بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن ہمیشہ ریلیونٹ ہونا چاہیے پرپزفل ہونا چاہیے اس کے پیچھے کوشچن کے آبجیکٹ ہونا چاہیے. اب ایک اور ڈفرینس ہے بٹوین دا ایگزامینیشن چیف اینڈ کراس ایگزامینیشن. دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ مین کوشچن ہی کرنے ہیں نا وہ بھی کوشچن ہوتے ہیں یہ بھی کوشچن ہوتے ہیں لیکن کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کوشچن آر الاؤڈ. اب واٹ از دا لیڈنگ کوشچن؟ یعنی آپ ایگزامینیشن چیف میں لیڈنگ کوشچن نہیں کر سکتے لیکن کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کوشچن جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کا حق ہے آپ کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. ایگزامینیشن چیف میں اگر آپ نے لیڈنگ کوشچن کرنا ہے تو اس پہ اگر اعتراض آ جاتا ہے تو کورٹ مسٹ گیٹ دا پرمیشن فرام دا کورٹ فار دا لیڈنگ کوشچن ان دا ایگزامینیشن چیف. آپ کو اجازت لینا پڑے گی کیونکہ اس طرح بات بنتی نہیں ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی بغیر لیڈنگ کوشچن کے. تو پھر کورٹ کی وہاں پہ انٹیلیجنس ہو مرضی سے پوچھ کے. لیکن کراس ایگزامینیشن میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ سجیشن یعنی آپ واٹ از دی میننگ آف دا لیڈنگ کوشچن. واٹ از دا لیڈنگ کوشچن؟ لیڈنگ کوشچن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے منہ میں جواب ڈالنا ہے. وہ اس کو ہاں کہے یا نہ کہے یہ اس کی مرضی ہے. وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا
لیکن آپ نے اس کے منہ میں وہ جواب ڈالنا ہے اور اس کو اس میں ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. اور عام طور پہ جب کراس ایگزامینیشن شروع ہوتا ہے تو اس وقت وکیل صاحبان اپنے گواہ کو یہ سمجھاتے ہیں بھائی آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. میننگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لیڈنگ کویشچن ہوں گے. تو لیڈنگ کویشچن جب آئے گا تو اس میں سجیسٹو یعنی سجیشن جو ہے وہ اس کو دی جائے گی کہ آپ اس کو نیگیٹو میں کہہ دیں یا اس کو پازیٹیو میں کہہ دیں, اس کو ہاں میں کہہ یس میں کہہ دیں یا نو میں کہہ دیں. لیکن جو ایگزامینیشن چیز ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. اب جب آپ نے اپنا کیس بنانا ہے یعنی فورجری کیسز میں یا ادروائز جو آپ نے ڈیفینس بنانا ہے تو یو ہیو ٹو پٹ سو مینی سجیشنز ٹو دا وٹنس. اس میں آپ کا کیس نظر آئے گا کہ آپ کس طرف اپنا کیس لے کے جانا چاہتے ہیں. اور کراس ایگزامینیشن میں آپ نے اپنے ڈیفینس کو بھی سامنے لانا ہے کہ آپ اس میں کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. جو پروسیکیوشن کہتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اور آپ اس میں کون سا اپنا کیس اپنی بڑی کون سی آپ کی. تو اس کے لیے ضروری ہے یعنی میں نے پہلے بات کی ہے کہ کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ فرسٹ پری پڑھیں اپنی کہ آپ نے ملزم نے جب آپ کے ملزم کو پولیس نے پکڑا تھا تو اس وقت اس نے اپنی پری کیا لی تھی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ پری نہیں ہے اور آج کے کراس ایگزامینیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح پھر وہ آپ کی دونوں باتوں میں فرق آ جائے گا اور آپ بالکل طور پر کراس ایگزامن نہیں کر سکیں. تو سجیشن جو ہے یہ بڑی احتیاط سے پٹ کرنی چاہیے. نہیں بعد میں کلاس صاحبان پوچھنا کیا یہ درست ہے کہ آپ وہاں موقع پہ موجود نہیں تھے. اب انہوں نے یعنی یا یہ ضرور ہے کہ فلاں موقع پہ موجود تھا تو اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں موجود تھا تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ آپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ کوئی شخص موقع پہ موجود تھا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں موجود تھا تو پھر آپ کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا. آپ کی سجیشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ یو ہیو ایڈمیٹڈ دس فیکٹ تھرو یور کویشچن وچ یو ہیو میڈ ٹو دا وٹنس. تو یہ معاملات جو ہیں جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سجیشن جو ہے وہ بھی بڑے احتیاط سے پٹ کرنی چاہیے, لیڈنگ کویشچن بھی بڑے احتیاط سے پٹ کرنے چاہیے, اور باقی جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ہمیشہ پریپریشن کے ساتھ کرنا چاہیے. وداؤٹ پریپریشن کبھی بھی کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. آج کل ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. پہلے جب ہم کراس کرتے تھے تو عدالتیں خود کراس ایگزامینیشن لکھتی تھیں اور بڑا اس میں ہوتا تھا. یعنی اگر آپ سیشن ٹرائل آپ کرتے ہیں نا تو اس میں جج صاحب نے اپنا اسٹینو بٹھایا ہوتا تھا اور خود وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور بڑی احتیاط ہوتی تھی یہ جواب انریلیونٹ ہے ریلیونٹ ہے سارا اس کو ڈسکلیئر ہو جاتا تھا. آج کل وہ اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں وکیل مل کے لکھوا لو. اب ہوتا کیا نتیجہ کہ ہماری ساری صلاحیتیں وہاں ضائع ہو جاتی کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ نہیں پوچھ سکتے وہ نہیں پوچھ سکتے. تو جو پچھلا جو طریقہ تھا پریکٹس کا بہترین طریقہ تھا وہ اس دور میں وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے. تو میں سیکرٹری صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اپنے گڈ آفسز استعمال کریں اور ہائی کورٹ سے یہ ایک بات ضرور یہ انسٹرکشن جو ہے یہ نکلوائیں یا دلوائیں کہ جج صاحبان خود ایویڈنس ریکارڈ کریں. ہر نوعیت کے کیسوں میں ہر نوعیت تک آپ سول کیسز میں آپ دیکھ لیں جو ہمارا اشر ہوتا ہے سارا دن ایک ہی گواہ پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کیا ہوتی ہے سارا دن کا ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس میں فائدہ ہے لیکن جو ایک سسٹم ہے نا اس کا حقیقت ہے مجھے یہ نہیں کہ میں ان کے فیور میں ہونا چاہیے لیکن جو سسٹم ہے اس کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. یعنی جو ایویڈنس ہے اس کی کوئی سینٹیٹی نہیں رہ گئی, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اور وہ شخص جو لکھ رہا ہے ایویڈنس یہ از ناٹ دا ایکسپیرینس مین. اس کو سجیشن کو صحیح طور پر لکھنے کا پتہ ہی نہیں, اس کو اردو میں صحیح لکھنا آتی اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ صحیح طور پہ ڈکٹیٹ نہیں ہوتی اور اس کا مطلب جو بعد میں جب آرگومنٹ ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس فکرے کا کیا مطلب تھا اور یہ فکرہ کیوں پوچھا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقصد کیا تھا, اس کے معنی کیا نکلتے ہیں, اس کو کس طرح عمل کیا جائے. تو میں یہ لکھنا لیکن اگر کمیشن میں بھی شہادت لکھنی ہے جج صاحب نہیں لکھنا چاہتے آج سے تو پھر کمیشن جو ہے وہ ان کی موجودگی میں لکھے اور دی کورٹ شیل ڈیسائڈ کہ whether this question is relevant or irrelevant at the time when the evidence is being dictated.
جب وہ ریڈیوس انٹو رائٹنگ ہو رہی ہے اس کو ڈسائڈ ہو جانا چاہیے. تو اب ہوتا کیا حقیقت ہے کہ بڑی ٹینشن ہے اس بات کی کہ کوئی بندہ روکتا نہیں ہے کہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں. آپ وکیل صاحب جو دل چاہتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. 10 صفحے جرا ہوتی ہے بلا مقصد. تو اس لیے یہ جو پہلا جو پریکٹس کا طریقہ کار تھا نا وہ دیٹ واز ویری گڈ. اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جج خود ایویڈنس لکھتا تھا اور اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ گواہ جو ہے اس کا ڈیمنر جو ہے وہ چیک کرتا تھا کہ یہ کیسا گواہ ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہوگی, اس نے کس لحاظ سے یہ بیان دیا ہے. تو اگر یہ پھر ایگزامینیشن کا فائدہ پھر گھر پہ بیٹھ کے ہم 2 وکیل بیٹھ کے اور ایک بندہ بٹھا کر ایویڈنس لے کے جج کو دے دیں کہ جناب یہ فیصلہ کر دے گا, تو یہ سارے سسٹم کی ضرورت کیا ہے. تو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن کا جو مین مقصد تھا وہ اس وجہ سے بھی کچھ اس میں خرابی ہو رہی ہے. اور اگر اچھا سوال میں نے سوال کو کیا نا, اب دوسرے وکیل نے فوری طور پہ جناب وہاں پہ جھگڑا ڈال دیا اور وہ سوال ہوا چھوڑ گیا, وہ سوال میرا ضائع ہو گیا. لیکن اگر کوئی لکھے گواہی تو پھر میرا سوال ضائع نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے میں کہنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب اس کا اصل جو ہے ٹھیک ہے ہمیں فائنانشلی یا مانیٹری فائدہ ہے, لیکن اصل حقیقت جو ہے نا اصل سسٹم جو ہے وہ برباد ہو گیا. تو اس پہ زیادہ غور جو ہے وہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. تو یہ کراس ایگزامن جو ہے یہ بہت بڑا ایک انجن ہے, لیگل انجن ہے ٹو گیٹ دا ایکچوئل اینڈ ریئل فیکٹس فرام دی موسٹ آف دی وٹنس, جو کہ گھر سے بولی فرمائنا, جو گھر سے جھوٹ بولنے کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ آیا ہوا ہے اور پارٹی جو ہے اس نے اس کو ٹیچر کیا ہوا ہے, اس کو پڑھایا ہوا ہے اور اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. حقیقت ہے جب ہم اس کو گواہی پڑھاتے ہیں نا وہ کہتا ہے کہ اصل تو یہ نہیں ہے, تو میں آپ کہتے ہیں تو میں وہاں بات کر دوں گا. تو یہ ایک اصل میں چیز ہوتی ہے. لیکن وہ اب مجبوری یہ بھی ہے کہ اگر اس گواہ کو اس طریقے کے مطابق اس کی اسٹیٹمنٹ نہ کروائی جائے تو پھر لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں ہوتی. اور وہ کہا جاتا ہے جناب یہ تو پھر بات اس کو ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ انداز نہیں ہوتا, وہ لیگل فارمیلٹیز اس میں شامل نہیں ہوتی. اونلی ٹو فارمیلٹی کے لیے اس کو اس لائن پہ لانا پڑتا ہے. تو میرا ایک اور ایکسپیرینس ہے کہ یہ اسکول فار پریمپشن جو ہے اب تو انہوں نے معدوم کر دیا, ختم ہی کر دیا ہے, میرا وقت تو ڈگری نہیں ہوتا. لیکن جتنا جھوٹ اس میں ہم نے گواہوں سے بلوایا ہے, جتنا حقیقت ہے مطلب تو کیا کریں گے, بڑی ہماری تھی لا کی ریکوائرمنٹ ہے, لا کی ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ کیا کریں. لیکن انہوں نے قانون ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بتایا کہ جناب جب مجھے پتہ ہی نہیں چلا پہلے اس کا ایک لمحہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہیں. تو بہرحال مختصر سی بات میں نقشل یہ میں کہوں گا کہ کراس ایگزامن جو ہے یہ بہت بڑا آرٹ ہے, بہت بڑا آرٹ ہے. اور اگر جو بندہ کراس ایگزامنر اچھا ہے وہ ہمیشہ کیس ون کر جاتا ہے, کیونکہ وہ دوسرے گواہ سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے اور جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ سمجھا جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ اگر ایڈورس پارٹی کا گواہ کو بات کسی کی فیور میں کرتا ہے تو وہ ایڈمیشن کہلائے, وہ مان گیا بات ہوگی, یعنی آپ کا کیس سٹرینڈر ہو گیا, آپ کا کیس مربوط ہو گیا. تو اس لیے کراس ایگزامن جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے جو بڑی اہم بات ہے وہ ایک تو ایکسپیرینس ہے, یہ کرنے سے آتا ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں آج کل ایک اور رواج, بڑا برا رواج پڑ گیا ہے, یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ رواج کیا ہے جی, وہ کہتے ہیں جی آپ چیف لگوا لیں, کراس ایگزامینیشن بعد میں کر لیں گے. اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ گواہ بار بار آتا ہے, پھر ہم کراس ایگزامن کرتے نہیں ہیں, پھر ہم ملتے ہی نہیں ہیں, پھر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. دوسری پارٹی کا گواہ بیچارہ بار 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 کورٹ میں آ کے تھک جاتا ہے. اب ایک اور بڑی بات ہے کہ بتاؤ کراس ایگزامن کو اسٹیٹمنٹ جو ایگزامنگ چیز ہے وہ پڑھی نہیں جا سکتی, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کی کوئی ایویڈینسی ویلیو نہیں ہے جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی غلط قسم کی پریکٹس ہے جو ہمارے یہاں آج کل شروع ہوئی ہے. پہلے نہیں تھا, پہلے اس وقت ہم گواہ آتا تھا, اس میں ایگزامیننگ چیف دیا, فوری طور پر وکیل صاحب کے دین کو جو سوالات ہوتے تھے وہ فوری طور پر ان سے پوچھ لیتے تھے, معاملہ ختم ہوتا تھا, ایویڈنس مکمل ہو جاتی. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ پہلا بیان
چلان بھول جاتا ہے وہ جو اس نے دیا تھا. جب چوتھی تاریخ پہ آتا ہے یا 5ویں پہ, دوسری تیسری پہ تو ہوتا ہی نہیں نا گراج کا, تو اس کو بھولا ہوتا ہے, پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں, پھر نقصان ہوتا ہے. اس طرح جو سسٹم ہے نا جوڈیشل, اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جی فرمائیں جناب. میں چیمہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے, وہ پہلے والا بھول جاتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اگر آپ جرا کر رہے ہیں تو 2-4 تاریخیں اس کی لگوائیں نا جی, پہلے والی چیزیں ساری کی ساری بھول جائے, اس کو گھسا کے بغیر سارے انتظار کروا کے ہونا یہ چاہیے. قانونی طریقہ یہی ہے کہ جب وہ دوبارہ آئے نا جی, یہ بھی پریکٹس کی بات ہے شہادت دینے, تو پھر اس کو پوری ایویڈنس پڑھ کے سنائیں جو اس نے پہلے دی. لیکن اس کی جو طریقہ کار ہے نا, جس طرح ہم اس سے کرتے ہیں ثبوت وہ کہ ہم بھی, میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا, بے شک پڑھا بھی دیں, لیکن جس دن وہ آیا ہوا ہے نا, وہ بطور وہ آیا, اس کے پاس ٹائم ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ہم کرتے کیا اس کے ساتھ سلوک. تو یہ دیکھیں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, یہ سسٹم کو خراب کر رہے ہیں عدالتی کو. آہستہ آہستہ لوگ جو آئیں گے, اب آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں آج کل کیا رواج ہے کہ یہ جی فائل لے گئے کمیشن صاحب اور وکیل صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے جا کے بیان لکھنا ہے. کیا یہ سینکٹی رہے گی اس کی, یا یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے, یہ کنونشن جو ہے, جو ریکارڈ کی وہ کیا وہ قائم دائم رہے, تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ کمیشن کے ساتھ مل کے بعد میں ہاں کی بجائے نہ ڈلوا لیا, نہ ڈلوا لیا, کیسز آئے باہر بند ہوگی. تو یہ نقصان ہے اس کا, یعنی وہ ایویڈنس کی جو سینکٹی ختم ہو گئی ہے, وہ پرزمپشن ختم ہو گئی ہے. تو یہ طریقہ بات جی فرمائیں گا. First, we would like to congratulate the Secretary of the Bar Association who arranged a lecture on a very important subject, that is cross-examination. You have shared, sir, your experience with our young lawyers, and this is good for our learning. But the basic thing which I want to learn from you, sir, that firstly, the first thing should be for the cross-examination, that you should make confrontation under section 162. All the statement except the FIR is always recorded under section 161. That is maximum considered. Even the supplementary statement is considered to be 161 statement, and that should be confronted under section 162. The improvements made by the witness when the examination chief would be recorded before the trial court, the confrontation, the improvements should be brought on that record. And secondly, the important thing that in the shape of suggestions, you have discussed this point, elaborate this point, that the suggestions are very important. You should deny the examination chief of the witness in the shape of suggestion, and that would be your defense when the statement of the accused would be recorded in section 342 without or even he would like to appear as himself as a witness under section 340 subsection 2 RPC. But the middle thing, first the confrontation, second the suggestions, which is our defense and the accused defense. When the real portion, the place of occurrence, whom we are denying during when the cross-examination conducted, the accused will deny the story of the prosecution. Although this is the duty of the prosecution to prove his case without any doubt. But what should be the parameters? What should be the limit? What should be the criterion to rebut the place of occurrence, where the occurrence is committed, where the occurrences happened? What should be the parameters and what should be the guideline for us to cross-examine even that important middle section, which is important in a criminal case? Right. تو اس میں آپ نے جو پہلی کی بات امپروومنٹ کی اور یہ کنٹراڈکشن کی ہے, کراس ایگزامینیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ اگر کوئی پہلی اسٹیٹمنٹ کسی کی ہے, کسی گواہ کی, تو آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سی, آپ آج یہ کہہ رہے ہیں, پہلے آپ نے یہ کیا تھا, تو دس از دا کنٹراڈکشن. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے اس میں 161 میں اور 154 میں, جو اس نے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو اس کے بارے میں کوشچن جو ہیں وہ کراس ایگزامینیشن میں کیے جا سکتے ہیں اور وہ بڑے بینیفیشل ہو سکتے ہیں.
اگر ہم اس میں امپرومنٹس کو ثابت کر دیں اور ڈس آنیسٹ امپرومنٹ ثابت ہو جاتی ہے بار بار، اس طرح کوشچن اس کو پٹ کیے جا سکتے ہیں. جو انہوں نے بات کیا ہے پلیس آف اکرنس کی، اب اس کے بارے میں جو مین چیز ہے وہ جو سب سے پہلے پولیس کرتی ہے وہ جا کے وہاں پہ مٹی خون جو ہے مرڈر کیسز میں وہ برآمد کرتی ہے. اور اگر ہمیں پلیس آف اکرنس پہ کسی طرح کا اعتراض ہے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو وی کین پٹ کوشچن ٹو دا وٹنسز in the presence of whom the blood stain earth was recovered by the police. اس کو ہم نے کہنا کہ یہ یہاں occurrence نہیں کسی اور جگہ ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں اب ایک اور بڑی اہم بات ہے کراس ایگزامینیشن میں جو سب سے مین چیز ہے نا، یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. بعض وکیل صاحبان نے ایک رجسٹر بنایا ہوتا ہے، اس میں پورے سوال انہوں نے لکھے ہوئے. یہ ٹھیک ہے، غور کریں، اس کو سوچ کے جائیں ضرور، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے سوال پٹ کر کے ہم نے کراس ایگزامینیشن کو ختم کرنا ہے. سچویشن کے مطابق گواہ کی جو اپنی اس کی انداز ہے، اس کے گواہ کو آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ کس طرح کا گواہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو اس کے مطابق آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اس وقت کا جو ماحول ہے، وہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ کو اپنے کراس ایگزامینیشن کو محدود کرنا پڑے گا. جی جی اس طرح سے باری باری آتے ہیں سر. کہ آپ نے بتایا سجیشن کے بارے میں، سجیشن پٹ کب کرنی چاہیے؟ سجیشن پٹ سجیشن تو کئی لوگ تو شروع میں شروع کر دیتے ہیں. سجیشن کا کوئی وقت نہیں ہے کہ جب آپ کس وقت آپ نے جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتا ہے، مطلب 2-4 فیکٹس آپ نے پوچھے ہیں، اس کے بارے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ٹیلنگ لائف یہ درست بات نہیں ہے جو آپ نے اوپر کی ہے، یہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یا آپ نے یہ موقع دیکھا نہیں ہے، یا آپ نے یہ بات سنی نہیں تھی. تو کسی وقت بھی وہ حالات کے مطابق ہی تو آپ نے سجیشن پوچھنی ہے نا. جو اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اس وقت آپ نے حفظ کرنا ہے کہ سجیشن کا پوچھنی چاہیے. اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ نے جی کہ سجیشن کی ایویڈینشیل ویلیو کیا ہوتی ہے اور کن صورتحال میں پوچھنی. میں نے یہ گزارش کیا ہے کہ جب کوئی فیکٹ منظر عام پہ لاتا ہے گواہ، تو اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے. تو تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے جو آپ نے کی ہے، یہ درست نہیں ہے. تو یہی سجیشن کہہ لیں اس کو چیلنج کرنا کہہ دیں. تو بعض بات یہ کہتے ہیں، کئی دعا کہتے ہیں آج خود کا بھی لفظ آتا ہے والنٹیرلی. تو بعض وکیل یہ بھی سجیشن پٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے والنٹیرلی پورشن بتایا نا، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی وہ چیلنج کر دیتے ہیں، اس کو سجیشن کرتے ہیں. جی یہ جو کراس ایگزامینر کے لیے کہاں تک یہ ضروری ہے کہ اپنی پرابلم بند کر کے کتنے پرسنٹ وہ سمجھے کہ میرے پوائنٹ مجھے مل گئے. جی آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں مقبوضہ پہ بعد میں پہنچا، ٹھیک ہے کراس ایگزامینر کو مطلب کا پوائنٹ مل گیا تو باقی جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن بعض اوقات وٹنس آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے اور کراس ایگزامینر دیکھ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ مجھے نہیں مل رہے. جی جی تو یا پھر جب تک اس کو کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تو کتنا وہ لینسی کر کے بات یہ ہے کہ اگر وہ پوائنٹ اس کو نہیں مل رہا ہے اور بار بار سوال کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف ہی جا رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دعا مجھے کچھ نہیں دے گا تو اس کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ جھگڑا رات کے بیٹھا رہے اور وہ جو لمبی لمبی باتیں پوچھتا رہے، وہ ایکسپلین کرواتا رہے، جو اپنے ہی خلاف وہ باتیں اس کی جا رہی ہے. کوشش کرنی چاہیے جہاں تک مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر چھوڑ بھی دینا چاہیے اس کو. یہ نہیں کہ بار بار ایک بات پہ بندہ جھگڑا ڈال کے مزید ایکسپلینیشن کروائے اس کے سے. جی فرمائیں جناب. ٹرائل کے دوران جب وٹنس کا ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں قانون شہادت کے 2 آرٹیکل بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کا کیا. ایک تو آرٹیکل 140 ہے اور ایک آرٹیکل 153 ہے. ایک پروپریشن کو ڈیل کر رہا ہے، ایک جو فیور کرتا ہے اس کو جو وہ گواہ پیش کر رہا تھا اس کو آرٹیکل 140 جو ہے وہ کنفرنٹیشن کو ڈیل کرتا ہے اور وہ اپوزنگ پارٹی کو جو ہے. اب اس میں اگر ان دونوں آرٹیکلس کو پڑھیں تو ایک اسٹیٹمنٹ کا ذکر آتا ہے کہ اگر آپ ایگزامننگ کروا رہے ہیں، ایگزامننگ چیف کروا رہے ہیں، تو گواہ کی کوئی پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان رائٹنگ اس کو کارپوریشن کے لیے اگر پارٹی چاہے کہ وہ فائدہ دے رہی ہے تو اس کو کارپوریشن کے لیے وہ اس کو پیش کرے گی اور اس کو ایگزیبٹ کروائے گی. اور اسی طرح آرٹیکل 140 جو ہے اس میں کنفرنٹیشن کے لیے اگر پارٹی دوسری پارٹی چاہے
تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو اس کی پہلے والی ہے وہ اس کو کنفرنٹ کروا کے اس سے فائدہ لے سکتی ہے کانٹرڈکشن کے طور پہ. اب ان دونوں آرٹیکلس کو اگر پڑھیں تو ان میں 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں قانون میں 2 ورڈ. اگر ہم آرٹیکل 140 کو پڑھیں تو وہاں پہ پریویس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے. اگر آرٹیکل 150 کو پڑھیں تو وہاں پہ فارمر اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں فرق کیا ہے میں یہ ذرا وضاحت چاہتا ہوں. وہ جو کنفرنٹیشن والی بات ہے بعض اوقات اس میں یہ عام طور پہ کنفرنٹیشن تو پریویس اسٹیٹمنٹ سے مراد ہے کہ جو اس نے پہلے یعنی اس سے پہلے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ پہلے آپ کا یہ بیان تھا, آج یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ کی جو 2 غلط تھی یا یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد جی وہ ٹھیک ہو گیا جا وہ پہلے والی اسٹیٹمنٹ ہے. اب وہ بھی پہلے والی اسٹیٹمنٹ ہے تو قانون نے 2 علیحدہ ورڈ آپ کو پتا ہے سپرفلوس نہیں ہوتا قانون میں کوئی ایسی ورڈ جو ہے دونوں میں یا تو پریویس ہوتا وہاں پریویس ہوتا یا وہاں بھی فارمل ہوتا. دونوں میں فرق کیا ہے نا وہ ذرا اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ پہلے کوئی اسٹیٹمنٹ اگر ریکارڈ ہوئی ہے سیم ہی ہے کوئی ڈاکومنٹ پہلے آیا یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ فلاں وقت یہ بیان دیا تھا. دیوانی میں بھی بعض اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ آپ نے یہ فلاں بات کی تھی اس وقت, اب آپ یہ بات کریں کون سی بات سچی ہے کون سی اسٹیٹمنٹ سچی ہے. تو یہ صحیح ممکن ہے, ہو سکتا ہے فارمر سے مراد پہلی اسٹیٹمنٹ ہے کوئی اس کی تو یہ لیجسلیچر ادروائز کوئی اور ریزن نہیں کیا اس کا مطلب پاسبلی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شاید پہلی علیحدہ پروسیڈنگس کے اندر اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اور ایک انہی پروسیڈنگس کے اندر کوئی چیز جی فرمائیں کمپلیکس جی اس میں بھی اگر وہ جو بھی گواہ آئے گا صرف ایک صورت میں کراس ایگزامینیشن نہیں ہوگا جو 342 کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتی ہے. ادروائز کوئی ڈیفینس وٹنس آتا ہے کوئی پروسیکیوشن کا وٹنس آتا ہے یا کمپلیس بطور گواہ آتا ہے یا پروور بطور گواہ آتا ہے وہ اسٹائل وٹنس سب پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا. وہ اسٹائل وٹنس پہ ری ایگزامینیشن کی شکل میں کراس ایگزامینیشن کرے گی وہ پارٹی جس نے اس کو پیش کیا ہے. آرٹیکل 150 اس میں یہ متعلقہ ہے اس میں وہ اجازت لے کے اس کو ڈکلیئر کرایا جا سکتا ہے اسٹائل اور اس پہ کراس ایگزامن کیا جا سکتا ہے. سر آپ نے کراس ایگزامینیشن کے اسٹائل کے بارے میں بات کی کہ جی اس کے ساتھ فرینڈلی طریقے سے اور پراپرلی کریں, مگر یہ تو ہوتا ہے نیوٹرل وٹنسز کے لیے اور کم از کم میرا سول والی سائڈ کی طرف زیادہ ایکسپیرینس ہے بلکہ مکمل طور پر سول والی سائڈ کے اوپر ہی ہے ٹرائل کے اندر بھی. سر سوال صرف یہ ہے کہ وہ تو تیاری کر کے آیا ہوا وہ کسی کا وکیل بن کے کسی کا ایکچولی وٹنس بن کے آیا ہوا تو جب تک آپ اس کو امبیلنس نہیں کریں گے اس کو آپ تھکائیں گے نہیں یا غصہ نہیں دلائیں گے تو اس کے اندر سے نہیں نکلے گا نا جی. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ گواہ کے ساتھ سلوک کو بہتر کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات جو گواہ ہے نا مثلا اس کو تھوڑا سا اگر جذباتی کیا جائے تو اس کے منہ سے کوئی اور سچی بات نہیں نکل جاتی. یہ تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے. گواہ کو میں نے پہلے کہا کہ نفسیاتی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. ہم بات پتہ کیا کرتے ہیں اگر وکیل ایک جذباتی کراس ایگزامنر ہے نا وکیل کا بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے تو اس کو بھی جذباتی کیا جاتا ہے اس کو ٹاؤن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذہن سے سوالات جو ہے نا کہ اس میں پوچھنے وہ نکل جائیں. کئی لوگوں کے ذہن سے نکل جاتے ہیں تو یہ جو نفسیاتی انداز ہے جو اس وقت آپ نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن میں نے بات کی ہے وہ آپ نے استعمال کریں. اگر گواہ پیار کرنے والا ہے تو پھر پیار سے اگر اماں جی ہیں یعنی ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مائی بوڑھی مائی ہے نا جس کی عمر ماں ہماری ماں ہے یا دادی ہے اس سے کراس ایگزامینیشن بہت مشکل کام ہے. یعنی اگر ہم کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہماری آپ بول رہے تو تیری ماں بول رہی ہوگی ہم کیا نکلا دیں گے اب اس سے طریقے میں اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں یا کہ ان کو سنا نہ جائے کہ ہم کیا کریں جج صاحب کو کہتے ہیں ہماری سجیشن لکھ لیں کیونکہ یہ بڑے خطرناک ہوا ہوتے ہیں ہماری جو ہوتے ہیں ان سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو. تو یہ سچویشن کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اس میں نے تو پہلی بات یہ کہ یہ نفسیات کا میٹر ہے. آپ کی ذہانت ہے کہ آپ کس طرح اس وقت کی صورتحال کو وہاں سے نکلتے ہیں اور کس طرح گواہ کو اپنے قابو میں کرتے ہیں. شیخا صاحب یہ عمومی طور پر ہمارے اساتذہ نے یہ سکھایا ہے کہ کراس ایگزامینیشن کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سی بات نہ پوچھیں بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں
تو وہ اتنا محتاط ہو کے کرے کہ اگر اس کا پلس میں جواب آئے تو بھی آپ کو فیور کرے، وہ بھی آپ کو فیور کرے. یہ جو اصول ہے اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت یعنی میں نے تو پہلے بات کی ہے کہ پرپز لیس سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور پرپز فل ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے آبجیکٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے کہ جو آپ کے لیے ڈینجرس نہ ہو. بعض سوالات کافی ڈینجرس ہوتے ہیں اور بعض بات ہم نے کچھ لیا ہوتا ہے نا، اگلا سوال کر کے ہم اپنا سارے کا سارا وہ سمیش کر جاتے ہیں، وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے ہمارے لیے، سارے کا سارا سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سر اگر ایک مشکل وٹنس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے کہ آپ اسے ایک سوال کرتے ہیں وہ آگے آپ کو پورے کا پورا ایکچولی کہانی سنانی شروع کر دیتا تھا اس کو اس طرح کا جو ہوا ہے نا، جس طرح کا جو کہانی سنانے والا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ وہی بات کہہ دیتا ہے. بولنے دینا چاہیے، بولنے دینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر سے لکھا تو نہیں جانا، وہ لکھا تو اس نے جانا ہے جتنا آپ نے پوچھا ہے، لیکن وہ اگر باتیں کر رہا ہے زیادہ بول رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ اخذ کر لیں گے، آپ اس کو دوسری لائن پہ لے کے جا سکتے ہیں. جی جو چیزیں لکھے گا نہیں جتنا آپ نے پوچھا اصل میں کراس ایگزامینیشن کا یہ اصول ہے کہ جو آپ نے کوشچن کیا وہی اس کا جواب وہ جتنا دے گا اس کا، لیکن اگر وہ آگے کہانی شروع کر دے تو وہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، وہ کورٹ بھی روک سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سر، لیکن کراس ایگزامینیشن کا یہ پرنسپل نہیں ہے کہ آپ نے پوچھنے ہی لیڈنگ کوشچنز ہیں، بیکاز اگر آپ نے اس سے پوچھ لیا وائی اوپن ہینڈڈ پوچھ لیا تو پھر تو اس کی کہانی پوری، اگر وہ کہانی پھر بھی اس کا یعنی جتنا آپ نے سوال کو اس میں محدود رکھنا ہے اپنا، اس کا جواب دینا ہے. آگے اگر چلتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے بھائی آپ یہ بات نہ کریں. پھر آپ اس کو آگے پوچھ لیں اور باتیں اس کے منہ سے جو نکلتی ہے اس کو اگر فیور دے ہے تو وہ آپ آگے مزید سوال کر لیں اس کو. تو یہ سچویشن کے مطابق ہے. ہاں اب خود کا کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، یہ بس ایک وہ کہتے ہیں ایکسپلینیشن ہے. بعض ججمنٹس ایسی بھی ہیں کہ خود کا کوئی ایویڈنس ہی ویلیو نہیں ہے، اس کو غور نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کو لکھنا لازم ہے، لیکن چونکہ جج صاحبان اپنی جان چھڑانے کے لیے وکیلوں کی وہ لڑائی جو ہوتی ہے نا آپس میں، اس سے چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی والنٹیرلی. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں تک یہ ہے نا کہ ہم کو اگر ایکسپلینیشن شروع ہو گئے پھر تو کراس ایگزامینیشن ختم ہی نہیں ہوگا اس کا. اب اس نے جو بات کہنی تھی اس نے وہ ایگزامینیشن چیزیں کہہ لی، اب جو چیزیں چھوڑ کے اب آپ ایکسپلینیشن میں دینا شروع کرتے تو پھر یہ کراس ایگزامینیشن کے اصول کے خلاف. میں اگر کراس اب یہ وکیل ٹو وکیل کا بھی ایک سوال پلیز بتا دیجیے، میں اگر کراس ایگزامینیشن کر رہا ہوں بڑی زبردست کر رہا ہوں تو آپ دوسری پارٹی کے وکیل کے طور کے اوپر کیا کریں گے، کس طریقے سے میرا رابط توڑیں گے؟ آپ آبجیکشن کرتے رہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا جو آپ سوال کریں گے اس میں کوئی انٹیلیجنس کچھ عدالت کی توجہ آپ کا ذہن، جو میں نے پہلے کہا کہ وکیل کو تھوڑا تھوڑا تنگ کرنے سے وہ تنگ بھی پڑ جاتا ہے کہ یار اس کو ذہن کے بعد کا سوال بھی نکل جاتے ہیں. ماڈرن ڈیوائسز سے متعلق میرا کوشچن ہے کہ ان کو ہم بیسیکلی اس ماڈرن دور میں اپروو نہیں کر رہے اپنی کراس ایگزامینیشن میں. کوئی بھی ایویڈینس خود ان پہ بیس کر رہی ہے، کوئی فوٹیج ہے، کوئی مووی ہے، کوئی کیمرہ فوٹیج ہے، کچھ بھی ہے، تو ان کو کورٹ بھی کوئی ایسا اتنا ویٹیج دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی کراس ایگزامینیشن. آرٹیکل 164 جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ماڈرن ڈیوائسز جو سر کورٹ سب اس کو پروو کرتی ہوئی اتنا ایسا نظر نہیں آتی، بہت فوکس کرنا وہ یہ تو ہم نے کروانا ہے اس سے اپروو، لیکن وہ اجازت تو ہے 164 آرٹیکل موجود ہے. آپ کے اس لیکچر کے پورشن کو وہ کروں گا، اس کو مینشن اس کا تذکرہ کروں گا کہ اس میں آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ ایسے فیکٹس ہیں کہ ہم آج چیف ایگزامینیشن ہو رہا ہے ریکارڈ تو ہم اس کو 5 پیشیاں لے جاتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس ان ڈیوائسز کو بھی اس پروسیس میں یوز کرنے کا کوئی ابھی تک آرٹ نہیں آیا کہ جیسے لیٹ کو ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم بعد میں ریڈیوس انٹو رائٹنگ کر لیں، کیونکہ کبھی لائٹ نہیں ہے، اسٹینو آیا نہیں ہے، یہ سارے پرابلمز ایک ٹرائل کو کتنا ڈیلے 10 سال تک لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہمارے پاس، کیونکہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہم تو اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ میں ہوتا ہی ہے، کوئی سجیسٹ ہونا چاہیے نا، یہ ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کورٹس کو.
लाइट का इंतजाम करना चाहिए, सारा सिस्टम चलाना चाहिए, क्योंकि ये ضروری एविडेंस है अब तो। अच्छा सर, इस पे ऐड करूंगा जो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं उसको प्रूव कैसे करेंगे? उसको उस बंदे को पेश करेंगे जिसने वो रिकॉर्ड किया है सारा, जो उसको बतौर गवाह पेश करेंगे और वो कहेगा ये फलान की आवाज़ है, फलान का मैंने रिकॉर्ड किया था, उस गवाह ही आएगा ना जी, वो उसको एग्जिबिट करवाएगा, उसकी यदि वो बतौर गवाह उसको एक वो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी, जो बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है उसको बुलाना पड़ेगा बतौर गवाह, वो कहेगा मैंने ये रिकॉर्ड किया था, ये है मेरे पास ये कापी है, और वो सुनाएगा, कोर्ट सुन भी सकती है, तो ये सिस्टम चल सकता है इस तरह। उसी को एक सामने रख के क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस के एंड वाली बात हम पहले पूछते हैं, टेस्ट किया जाएगा क्या जी सीक्वेंस जो है चीफ एग्जामिनेशन का, क्या उसको सामने रख के हम क्रॉस के जी बेहतर तो यही है कि आप उसको सामने रख के क्रॉस करें, और भी अगर चीज़ें आपके ذہن में हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसमें पाबंदी तो नहीं है कोई, जो ज़रूरी है, लेकिन मेन फोकस आपको चीफ पे करना पड़ेगा, जो उसने कहा है उसको क्रॉस करना है ना आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ का जो एक्सपीरियंस है क्या उसके मुताबिक क्वेश्चन करने चाहिए, या चीफ के जो आपने चीफ करवाया उसके एंड वाला जो नहीं, एज यू लाइक, जहाँ से मर्जी आप शुरू करने इसका तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो बेहतर है वो करें जिससे आपको बेहतर फायदा मिल सके, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने एंड वाला क्यों पूछा, पहले वाला क्यों पूछा, ये तो कह रहे आप हमारे कह रहे मुख्तलिफ। सर अगर एक चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ में लेट्स सपोज वो विटनेस है, आई विटनेस है, लेकिन रिकवरी इसके दूसरे गवाहान हैं, हम उससे ये रिकवरी वगैरह के पूछ सकते हैं, हमें यानी हमें डेट श्योर हो गई ये हर जगह मौजूद रहा है, तो वो वहाँ पे कोई रिप्लाई भी कर देता कि ये रेलिवेंट है। नहीं बिल्कुल है, मैंने पहले गुजारिश की है कि क्रॉस में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर उसकी रेलिवेंसी अगर आप समझते हैं कि ये रेलिवेंट है और वहाँ पे मौजूद मान जाते कि मैं वहाँ मौजूद था, तो फिर रेलिवेंट बन जाएगा, वो खुद ही रेलिवेंट बन जाएगा उस पोर्शन तक या उसके पोर्शन तक, वो तो सर ये कहते हैं कि आईजी जब अपने स्टेटमेंट करवाता है जी, और जो रिकवरी ब्यूरो भी होते हैं, जो फिटनेस होते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन को डिलीट करते हैं और आईओ करते हैं, तो उसको किस तरह एक्सप्लेन करवाना है? पहले आपने रिकवरी विटनेसेस को पूछना है, फिर वो उसके टाइमिंग पूछे, किस वक्त गए थे, कहाँ गए थे, कौन कौन था, कहाँ कैसे, कहाँ से निकाल कर दिया इसने ये किया, फिर आईओ को भी आपने वही सवाल पूछने हैं, ताकि वो भी तो हुआ है ना, तो सारी अगर इनकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है तो आप वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लाजमी उससे भी पूछें आप। सर ये एग्जामिनेशन का बताइएगा, ये किस टाइम किया जाता है? री एग्जामिनेशन ये है कि अगर आपने गवाह पेश किया है और वो गवाह आपके खिलाफ बयान दे जाता है, मसलन ये प्रोसिक्यूशन केसेस में आमतौर पर होता है कि 161 की स्टेटमेंट वो कहता है कि मेरा बयान ही नहीं हुआ, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर जो आप रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि इनको स्टाइल करा दीजिए, फिर आप उसको जो क्रॉस करेंगे ना उसको री एग्जामिनेशन कहा जाएगा। सर ये उसी टाइम किया जाएगा या बाद में किसी भी टाइम एप्लीकेशन? उसी वक्त ही आपने रिक्वेस्ट करनी है ना, जब वो स्टाइल हो गया उसी वक्त आप कर सकते हैं। सिविल में भी ये अलाउड है, 151 जो है ये इस पे इतलाक होता है इसका। सर लेकिन ये सिर्फ हॉस्टाइल तक लिमिटेड है कि अगर अब कोई नई चीज भी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्रॉस अगर आ जाए तो उसमें भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये तो बात पहले थी नहीं, ये नई बात करके ये साफ बात कर गया है। एक्सप्लेनेशन के भी कर एक्सप्लेनेशन के बाद रिक्वेस्ट कर, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है उसमें, और भी 150 में आएगा वो मामला का जी। रिश्तेदार भी आते हैं हाँ जी, हाँ जी, आजकल तो कोई गवाह इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं है, सब रिश्तेदार हैं, चाहे मर्डर केस है, चाहे फैमिली केस है, चाहे शुबे का केस है। अब शुबे के केसेस में लोगों ने नोटिस के गवाह जो थे ना दूसरे डालने शुरू किए जुर्म में, वो सारे बैठ गए। अब वो रिश्तेदार ही लाते हैं, बेटा लाते हैं, भाई लाते हैं, तो आजकल तो दूसरा गवाह मिलता ही नहीं है कहीं। मुझे एक भी बता दें किसी केस में, अब क्या करें इसमें, अब तो ये रिवाज ही खत्म हो गया इंडिपेंडेंट वाला। और अब ये पुलिस ऑफिसर को उन्होंने गुड विटनेस करार दिया, पढ़ते रहे जजमेंट्स के, ये अच्छे गवाह नहीं है, इसकी बुनियाद पे बड़ी हो जाते थे लोग। अगर पुलिस वाला गवाह होता था कभी का, आज वो बेहतरीन गवाह है, उसकी बुनियाद पे सजाएं बहुत होती है। Any other questions please sir? Last 3 questions please. Interested विटनेस के बारे में आजकल तो वो बची अभी नहीं गल और इंटरेस्टेड। सर एक पहले का सवाल का जवाब कंप्लीट हो। इंटरेस्टेड विटनेस तो आपको साबित करना पड़ेगा थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन
اس طرح کا کوئی سوال کرے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ جان بوجھ کے جھوٹا بیان دے رہا ہے کسی انٹرسٹ کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ یا کسی دشمنی کی بنیاد پہ، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جی فرمائیں جناب. کیا ریبٹل سے کیا یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ اپنا گوگل کر لیتے ہیں کہ نہیں تھا تو بعد میں سے کرواتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی وہ تردیدی شہادت جو ہوتی ہے، تردیدی شہادت تو ہمیشہ آتی ہے سول کیسز میں، جس میں اگر کوئی ایسا، اب شہادت جو ہے نا اس کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے افرمیٹو ایویڈنس، ایک ہوتی ہے ریبٹل کی ایویڈنس ہوتی ہے. کوئی ایویڈنس یعنی مدعی جو ہے وہ پہلے افرمیٹو ایویڈنس دیتا ہے، اس کے بعد مطالعہ کی باری آتی ہے، وہ افرمیٹو بھی دیتا ہے اور ریبٹل بھی دیتا ہے مدعی کی ایویڈنس کی. اب جو اس نے افرمیٹو مطالعہ نے دیا نا، وہ اس کی ریبٹل کے لیے پھر ایک مدعی کو موقع ملتا ہے اور اس میں جو بیان دیتا ہے اس کو ریبٹل ایویڈنس کہتے ہیں. جیسے آرگومنٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ شروع کرتے ہیں پھر دوسرے کی باری آتی ہے، وہ سارے آرگومنٹس مکمل کر لیتا ہے، لیکن ریبٹل میں کے لیے پھر پٹیشنر کو ایک موقع دیا جاتا ہے، جس کو ریبٹل کہتے ہیں. آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ ایویڈنس ہو جاتا ہے تو عموماً سوال تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھنا چاہیے. اگر آپ نہیں پوچھتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے مان لیا. اس کو کہتے ہیں کوشچن دی ڈیپوزیشن آف دی وٹنس، جو اس نے بیان دیا اس کو آپ نے کوشچن کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آخر میں یہ پوچھنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے آپ جو ہے ایڈمیٹڈ دی اسٹیٹمنٹ آف دی. جی فرمائیں. ایک وٹنس ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت حکومت میرے سامنے ہوا ہے، میں موجود. جی سر. کیا کراس ایگزامینر کو وٹنس کے بارے میں پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ فلاں جگہ جا سکتا ہے، یہ اس وقت ڈیوٹی پہ تھا؟ نہیں، کراس ایگزامینر کو تو سارے واقعات کا علم ہونا چاہیے، پہلے پتا ہونا اس کو پورا اپنی پارٹی سے سارا، اس سے پورا اس کا ایگزامینیشن پہلے پارٹی کا کرے، اس سے سوالات پوچھے کہ یہ کہاں تھا، ثبوت لائیں. یہ تو ضروری ہے. جیسے آپ ہمارے آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ایک ہوتا ہے کہ آرٹ آف آسکنگ نو کویسچن. نو کویسچن یہ فوج کا نہیں ہوتا ہے. جی. تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آپ کے دونوں کویسچن، جو کویسچن ضروری نہیں ہے ان کو، جو آپ کے لیے اچھے نہیں ان کے لیے نہ پوچھیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ کو کن کو چھوڑنا چاہیے اور کن کو نہیں چھوڑنا، جن سے آپ کو کراس ایگزامینیشن میں دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو آپ کو چھوڑنا چاہیے. ان کو یعنی ایکسپلینیشن نہیں لینی چاہیے جو چیزیں چھوڑ کے اپنے ایگزامینیشن چیز میں جو ضروری تھی اس کو کہنی. اگر آپ اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو نقصان ہوگا. اگر نہیں سوال پوچھتے آپ کو تو آپ کے لیے دل کا فائدہ ہے، اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکے گی، اس کا آپ کو خود ہی تو مٹ کر کے خود ہی. سر آپ کے سوال کے بارے میں آپ کی سر اجازت کے ساتھ، ویسے استادوں نے تو ویسے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی کراس ایگزامینیشن میں وہ سوال نہ کرو جس کا جواب آپ کو نہ پتا ہو، بیکاز آپ نے کیا تو اس نے دھماکہ کر کے آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے جائے. زیادہ اونچا آپ خود ہی کھڑے ہو گئے. حکم ہے. یہ رویے سے متعلق میرا سوال ہے کہ ایگزامینر کا آپ نے فرمایا کہ آپ لائیو رویہ رکھیں، اب پارٹی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو گواہ ہے وہ دیکھتے کہ تو میری پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی. نہیں، رویے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کرو تو کتنے سے وہ کرے ہے کہ طریقہ کار اس کو تو اگر وہ بزرگ ہے یا چھوٹا ہے یا بھائی جان میاں جی بھائی جان کہاں سے آپ کیا پھر اچھے طریقے سے پوچھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کی ملائمت سے متاثر ہو کے آپ کو کوئی فیوریبل جواب دے دے. مقصد یہ تھا کہنے کا. تو ناراض کرنے سے پھر زیادہ سخت ہو جائے گا، آش ہو جائے گا. ہمارے ہاتھ میں اپنی بکس میں لکھی کراس ایگزامینر کیونکہ ہمارے رتن لال کی بھی ایک ہے اور بھی ہے اس کی بھی، اور پھر وہ رچرڈ رام کی ہے. جی 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 جی. اس میں وہ کہتے ہیں سب سے مشکل جو کہ کراس ایگزامینیشن ہے ویمن کے، خواتین. یہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن بعض بات وہ میں جو ہے نا دیکھے نا وکیل صاحب نے ایک منٹ میں مثال بڑی وکیل صاحب نے یہ میرا مقصد یہ سوال نکل رہا ہے میرا بیچ سے کہ ان کو کیسے ہینڈل کریں. اس کا تو میں نے
نے مجھے تجربہ اس کو تو پھر اماں جی بیبے جی آپ کے اچھے طریقے سے کہہ کے بڑے پیار سے پھر وہ بات بھی دے جاتی ہیں, بڑی ملائم ہوتی ہیں اور اچھی بات کر جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ وکیل صاحب جڑا کر رہے تھے اماں جی کا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ گواہ تھی موقع کی, تو وہ وکیل صاحب بڑے انہوں نے کہا جی اماں جی تھی جب تے پتر کو مارتے سن گا تو چھڑایا نہیں اگاں ہو گیا تیرا پتر سی نفسیاتی سوال. اب اس کا جواب کیا تھا, اس نے کہا اگر بیٹا میں اوپر ہوتی تو میں ضرور چھڑاتی. مقصد میرے لیے بھائی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ شی واز ناٹ پرائمنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اب وہ لے گئے سوال اپنی خبر میں, تو یہ جو اس وقت کا حساب کتاب ہے. اب وکیل صاحب نے گواہ سے پوچھا جی یہ بتاؤ جی جتنے قتل ہوا جی کنے بالے سن وہ کوٹھے دے وہ بالے ہو گئے جی. گواہ بڑا انٹیلیجنٹ صاحب وکیل صاحب تھی روز اتنے عدالت جاؤ گے 10 باری 15 باری 40 باری انہوں دسو وہ بالے کے لیے. یہ تو اب سچویشن کے مطابق کیا ہے. اب آپ کی وہ فکر ہے, آپ کا ذہن ہے اس وقت. اگر آپ کے ذہن میں سارا کیس ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے کیس پڑھا تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ لے جائیں گے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کیس کو پڑھتے نہیں ہیں اور فائل لے کے جا کے 2-4 جھوٹے سچے گواہ باتیں کر کے گھر آ جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. جی بار بار پڑھے 161 کو بار بار پڑھے, ریکوریز کو بار بار پڑھے, کیس لے جاتا ہے اور وہ میڈیکل ایویڈنس کو پڑھے بار بار. کئی چیزیں نکلتی ہیں اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ بار بار فائل کو پڑھیں گے کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو ضرور ملے گی. آئیو کو گھیرا کرنے کے لیے کسی کو زمینیوں کو پڑھنا چاہیے. آج زمینیاں تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, لیکن آج کل تو ضمنیاں مل جاتی ہیں. ضمنیاں عام طور پہ ویسے ہی جیسے جوڈیشل فائل آپ کے پاس ملتا ہے, تو اگر ضمنیاں آپ پڑھ لیں تو اس میں تو بڑا کچھ ملے گا آپ کو. اس میں وہ باتیں کر رہا ہے ضمنی میں کچھ اور ہوتا ہے, ادروائز کچھ اور ہوتا ہے. آپ اس میں آپ کو ریفر کر سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو اسٹیٹمنٹ کوئی بھی اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھی تھی کنٹراڈکشن کے لیے. لاسٹ کوشچن پلیز میڈم, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ایف آئی آر میں جب کمپلیننٹ جو ہے وٹنس کو گیو اپ کر دیتا ہے اور بعد میں سپلیمنٹری میں جو وٹنس آتے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ گیو اپ کر دیتا اور پھر سپلیمنٹری ایف آئی آر میں وٹنس جو ہے وہ گیو اپ ہو جاتے ہیں, ان کا ایز اے پی ڈبلیوز نہیں آتے بیان, اور بعد میں سپلیمنٹری میں جو پی ڈبلیو ان کو ایز اے پی ڈبلیو پیش کرتے ہیں ان کی ایویڈنس. سپلیمنٹری کب ہو سر سوال بھی سمجھ نہیں آئی بات آپ کی کیا کہہ رہی ہیں, کسی کو سمجھ آئیے تو. سر میرے یاد مرڈر کیس میں تھا, ایف آئی آر میں جو وٹنس تھے وہ گیو اپ ہو گئے اور بعد میں جو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کروائی ان کی جو آئی ہے وٹنس کی کرسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. کرسری کہے نا کرسری اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. جان فرسٹ ٹائم جو ہے گواہ کو لے کر آتے ہیں کمپلینٹ. نہیں, اب بات تو یہ ہے کہ گواہ وہی پیش ہو سکتا ہے جس کی 161 کی اسٹیٹمنٹ ہو یا اس نے کرسری اسٹیٹمنٹ کمپلینٹ میں دی ہو, اسے پیش کیا جاتا ہے, باقی تو نہیں ہو سکتا. پھر تو 540 کے تحت درخواست دینا پڑے گی تو آفٹر ہیونگ دا پرمیشن فرام دا کورٹ تو پھر ادروائز نہیں پیش کر سکتے یا وہ اجازت لینا پڑے گی. لیکن اگر وہ کرسری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا, جیسے یہ کرسری کی بات کر رہے ہیں. جی ججمنٹس ہیں کافی ساری اس پہ 540 کی طرح اجازت لینا پڑے گی. اب وہ تو خود بھی یا ادروائز بھی خاص ایک پرمیشن لی جا سکتی ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس, وٹنس کو بلایا جا سکتا ہے. جناب کی اجازت سے جی جی سر تمام دوستوں کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے سر ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سر جناب نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت ٹائم نکالا. دوسرا جناب تمام دوستوں کو ہم ہر دفعہ لیکچر کے اندر یہی کہتے ہیں کہ آپ سارے دوستوں کے سامنے ایک ان لیکچرز کی انٹینشن یہ بھی ہے کہ جو لیڈنگ پریکٹیشنرز ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ٹیچر بھی ہیں اور لیڈنگ پریکٹیشنر بھی ہیں اور کراس ایگزامینیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں ایکسپیرینس بھی کیا ہوا اور سوچا بھی ہوا ہے. So this is the level or this is the level of excellence which is expected from all of us. آپ ساروں کا آنے کا بہت شکریہ اور once again ہم اپنے گیسٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. موقع دیا
इस लेक्चर की अगर किसी को कॉपी चाहिए तो हमारे पास USB पे अभी अवेलेबल है। थैंक यू सर। आप